السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس ریفارم کے ساتھ میں حفظ علی یوبی۔ ناظرین، پاکستان میں ٹیکس نظام کی بہتری کے لیے انصاف کا نظام اور سیاست کا نظام کتنی اہمیت کا حامل رہا ہے، کیونکہ آج بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، وہ پروف دے سکتے ہیں، لیکن پاکستان بھنور میں پھنس چکا ہے۔ لوگ ڈالر اور سونا خرید کر ذخیرہ کر رہے ہیں جو ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ آج اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد یہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان کس نوعیت پر، کس حالت میں اور کس جگہ پر کھڑا ہے۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ کیا ٹیکس نظام کی بہتری کے لیے انصاف نے اپنا کردار ادا کیا، عدالتی نظام نے اپنا کردار ادا کیا؟ دوسرا، جو ہمارے سیاستدان ہیں، کیا وہ بھی ملکی معیشت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور کس طرح کر رہے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ کیونکہ 2013 میں بھی ایک افواہ اڑائی گئی تھی کہ پاکستان 6 ماہ میں ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، آج تک بھی نہیں ہوا۔ رانا ندیم عباس صاحب، فیصل اقبال خواہ صاحب سے میں تھوڑا کیوں ٹیکس جو نظام ہے اس پہ چاہ رہا تھا مکمل ہو جائے چیز، کیونکہ آپ تاجر بھی ہیں، سیاست کو بھی جانتے ہیں۔ 75 سال میں پہلے ایگریکلچر ملک کا نعرہ لگایا گیا، ایگریکلچر ملک واقعی ہے پاکستان، پھر انڈسٹریل کا 70 کی دہائی میں نعرہ لگایا گیا۔ یہ کچھ سیاسی کردار جو نعرہ لگواتے رہے اور جو اس ملک میں کردار ادا کرتے رہے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیسا کردار رہا سیاست کا اور معیشت کا؟ یوبی صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو خواہش صاحب نے بہت اچھی جتنی بھی پورا نچوڑ نکال دیا ٹیکس کا اور گورنمنٹ کا۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارا نظام پہلے سے ابتر کیوں ہو گیا ہے، اس کو بہتر ہونے کی بجائے اس کو مزید آج بھی بھنور میں ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں پاکستان بھنور میں ہے۔ آج اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ یہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا، یہ ہمارا یہ ملک سوچنا نہیں ہے آپ لوگوں نے۔ انشاءاللہ الحمدللہ ہمیں بالکل یقین ہے کہ یہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا، لیکن ہم ایز اے سیاستدان یا ہم ایز اے تاجر یا ہم نے ایک پالیسی میکر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 70 71 75 72 سالوں میں ہم نے اس ملک کو دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم نے اغیار پہ ہمیشہ اعتماد کیا، اپنے گراؤنڈ ریالٹی کو جانتے ہوئے جو لوکل یہاں کے بہترین لوگ ہیں ان کو ہم نے اعتماد میں نہیں لیا، ان سے پالیسی کے اوپر ہم نے ڈبیٹ نہیں کروائی، ان سے پالیسی لے کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ آج تک جو بھی گورنمنٹ آئی ہے، ہمیں بتا رہے تھے کہ عمران یوسف صاحب کے دور میں بڑا ٹیکس پہ کام ہوا، نو ڈاؤٹ، بالکل بہت اچھا کام ہوا، لیکن ایک اسکیم آئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے کہ 2025 کا ٹارگٹ ہم نے اچیو کرنا ہے۔ آج سے شاید آپ کو یاد ہو کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور اس میں احسن اقبال صاحب نے دیا تھا روڈ میپ، اس میں یہ ساری چیزیں تھیں کہ آنے والے میں آپ نے ٹیکس کیسے کرنا ہے اور ہم نے لیکن اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں جس طرح کے ہمارے آس پاس کی گورنمنٹ ہے، جس طرح انڈیا لگا لیں یا چائنا لگا لیں، کہ وہاں پر ایک تسلسل ہے گورنمنٹ کا چل رہا ہے۔ یہاں پر ہمارا سیاسی عدم استحکام سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی پالیسی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو ہمیں اس طرح سے کچل دیا جاتا ہے 2-3 سال کے بعد کہ وہ نئے آنے والے اس پالیسی کو فالو نہیں کرتے، وہ اپنی پالیسی ایک نہیں لے آتے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک المیہ ہے۔ دوسرے لوگ انڈیا، چائنا، کوریا، ایون کہ کوریا ہمارے سے بعد میں یہ کیوں ترقی کر گئے کہ وہاں پر گورنمنٹ کا ایک سٹرکچر ہے کہ آتے ہیں، ہمیں یہاں 5 سال ہے، وہاں 10 سال کی ایک ٹرن اوور ہے، اور جو بھی آئے اس کو اگر 5 سال آپ کرنے تھے اس کے بعد عوام اس کے حساب کرے، نہ کہ عوام حساب کرے۔ ہم یہاں کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس یہاں پہ پالیسی بنانے کے لیے ہم نے کیا، جب ہم بھوکے مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم دوسرے ملکوں کی طرف قرض کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب قرض کوئی لیتا ہے تو وہ اپنی پالیسی بھی آپ کے اوپر تھوپتا ہے، وہ اپنے سارے لاز اپنے دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے قرض لیں اور پالیسی آپ اپنا بنائیں۔ بیسیکلی ہمیں آج تک ہم یہ قرض سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہم نے ایک یکجان ہو کے تہیہ نہیں کیا۔ ہمارے جتنے سیاستدان ہیں یہ المیہ ہے ہمارے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب ہم نے ایک نئے آئے تھے، ہماری پارٹی ایک سیاست، ہم شاید سوچ رہے تھے کہ ہوپ ملی تھی کہ یہ بھی کچھ بہتر ہے، لیکن اس طرح کا معاملہ ہوا کہ یہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک، انہوں نے ملک کی جمہوریت کو پٹری پر نہیں چڑھنے دیا۔ آپ سمجھتے ہیں جمہوریت پٹری پر چڑھتی تو معیشت کو بہتر ہوتی؟ اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جب تک سیاسی طور پر مضبوط گورنمنٹ نہیں آئے گی تب تک ہمارا ملک کہیں بھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہونا چاہیے ایسا ہے کہ کم از کم امریکہ کو دیکھ لے، یورپ کو دیکھ لے، 5 سال 100% آپ کو ہر گورنمنٹ کو دینے چاہیے۔ وہ اچھا کرتی ہے، برا کرتی ہے، اس کا 5 سال کے بعد خود بخود اس کا جو ہے نا۔ حکومت کا کام تو نہیں ہے کام کرنا، حکومت کا کام تو اداروں سے کام لینا ہے، حکم دینا ہے۔ سر ایک گزارش ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، 2-2.5 سال کی گورنمنٹ آتی ہے، وہ تو اپنی پالیسی بناتی ہے، اپنا ایک ٹیکس FBR کا چیئرمین لے کے آتی ہے، وہ ماہر معاشیت لے کے آتی ہے۔ جب وہ گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے، جب ان کو عوام تک سمجھنے کی بات آتی ہے، مقصد پہلے تو آپ کی پالیسی سمجھنے میں 1 سے 1.5 سال لگتا ہے۔ جب سارے
سارے وکلا حضرات تاجر حضرات اس پالیسی پہ سمجھنا شروع کرتے ہیں، اس ٹائم گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور سارے کا سارے ادارے کا چیئرمین بھی نہیں آ جاتا ہے، اس کا نیا فریش پالیسی بھی چینج ہو جاتی ہے. تو کس طرح ہوگا؟ اب ہمارا اس ٹائم یہ المیہ ہے کہ اس ٹائم نہ تو ہمارے ملک میں امپورٹ ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ڈالر نہیں ہے، اور ڈالر کو کس نے کیا یہ کرائسس میں پہنچایا؟ اس میں بھی ہم گورنمنٹ کی اور ہماری جو ایجنسیوں کی ان کی نااہلی ہم سمجھتے ہیں. کیونکہ آپ کا اگر آپ ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایکسپورٹ بڑھے گی، ایکسپورٹ بڑھنے کے لیے بھی ہمیں امپورٹ کی ضرورت ہے، اور ڈالر آپ نے کیا کیا، یہاں سے آپ کو اسمگلنگ ہو رہا ہے افغانستان کے بارڈر سے یا دوسرے بارڈروں سے، انڈیا اس میں بیچ میں انوالو ہے، تو وہ روکنا کس کا کام ہے؟ آپ بارڈروں پہ جا کے تو پالیسی میکر نہیں بیٹھیں گے نا، یا وکلا حضرات نہیں بیٹھیں گے، وہاں پر جا کے ساری تو ہماری ایجنسیوں نے روکنی نا. تو آپ یہ تھوڑا سا اب یہ جو اب انہوں نے اوپن کر دیا کہ بیچ میں تھوڑا سا اوپن مارکیٹ کا اور بینکنگ کا یہ ایک گیپ آ گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی اب کوئی باہر سے ڈالر کیوں بھیجے گا؟ اس کو پتہ ہے بینک میں اگر ہم سستا ریٹ ہے تو اوپن ہونڈی کے تھرو ہمیں زیادہ ریٹ ملے گا. تو یہ تو سارا کا سارا نظام ابھی ایکسپورٹ بھی ہماری کافی حد تک کم ہو گئی اس وجہ سے کہ را مٹیریل نہیں آ رہے. پاکستان واحد ملک ہے اس میں انہوں نے پالیسی بناتے وقت وہی نا، گورنمنٹ ایک ٹکے گی تو پالیسی بنائیں گی، یہ نہیں سوچا کہ خدا کے بندو اس ملک کو مینوفیکچرنگ آئٹم پہ ڈالا جائے، انڈسٹری یہاں لگی جائے. اگر سریا بناتے ہیں یا ٹیکسٹائل بناتے ہیں، ٹیکسٹائل کے لیے ہمیں مشینری باہر سے منگوانی پڑتی ہے، مشینری منگوانے کے لیے ہمیں باہر سے، چونکہ میرا تعلق ٹیکسٹائل سے ہے، اس کے جتنے پارٹس ہیں وہ سارے امپورٹ ہوتے ہیں، چائنا سے ہوتے ہیں، کوریا سے ہوتے ہیں، جاپان سے، جرمنی سے. اب ہم جو لوکل انڈسٹری اس کو اتنے زیادہ ہم نے ٹیکسوں میں الجھا دیا، اس کو نہ تو ہمارے بجلی میں ہمیں کوئی فیسلٹی، نہ ہمیں گیس میں فیسلٹی ہے، نہ ہمیں ٹیکس میں. ایک عام انڈسٹری لگانے جاتا ہے اس کو پہلے تو 500 قسم کے NOC لینے پڑتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہاں پر بجلی کا پول بل لگانا ہے تو آپ ایریگیشن والوں سے بھی لے کے آئیں، فلاں سے بھی لے کے آئیں. خدا انڈسٹری کو آپ کریں، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن اب حالات یہاں تک گئے، اب تو انڈسٹری لگانے والا بھی یہاں پہ کوئی نہیں رانا ہے. صاحب آپ کو لگتا ہے جس طرح انڈسٹری بند ہوئی ہے، بینک بھی ہمارے جو بینک ہیں وہ 5-6 ماہ میں ڈیفالٹ کر جائیں گے، وہ دیوالیہ ہو جائیں گے؟ سر بینک کیونکہ جب ان کے پاس ریکوری نہیں ہوگی، بینکوں سے جو انڈسٹری بند ہے جن کی ریکوری ان کے قسطیں چلتی ہیں یا ان سے واپسی قرضوں کی ہوتی ہے، وہ کس طرح ہوگی؟ ممکن کس طرح ہوگی؟ ایوب صاحب، بینکوں نے جتنا ڈالر کی مد میں یہ پچھلے 6 مہینے میں سال میں کمایا نا، سب سے زیادہ ان پہ احتساب نہیں ہو رہا. بینکوں نے یہ سارا کا سارا ڈالر کا چکر بینکوں نے احتساب نہیں ہو رہا. تاجر ہیں جو انڈسٹری بند کر کے اپنے ڈالر خرید رہے ہیں، سونا خرید کے جمع کر رہے ہیں. اب کیا کریں؟ ڈالر نہ خریدیں یا سونا نہ خریدیں تو پھر اپنے مینوفیکچرنگ جو کر رہے ہیں اس میں لاسز پہ چل رہے ہیں. انڈسٹری چلائیں کس طرح؟ را مٹیریل آ نہیں رہے ہمارا، جو ہماری مشینری ایک بند ہو جاتی ہے اس کے لیے امپورٹ کے لیے ہمارے 10-15 کنٹینر آپ دیکھیں 84-85 کے اندر ہمیں بند کر دیا. رانا صاحب ویسے جتنا 75 سال میں تاجر برادری امیر ہوئی ہے کہ ہمارے سیاستدان امیر ہوئے ہیں؟ سر ملک غریب ہوا ہے. ملک تو سب کو پتا ہے، غریب نعرہ لگانے والے غریب تو نہیں رہے، لیکن وہ امیر ہو گیا. تاجر اگر امیر ہوتا ہے، تاجر روزگار پیدا کرتا ہے. سر تاجر انڈسٹری لگاتا ہے، روزگار پیدا، اس کو امیر ہونا چاہیے، اس کو جناب انڈسٹری کو دوسری انڈسٹری لگنی چاہیے. آپ 90 کا دوار دیکھ لیں، ٹیکسٹائل اتنی بے بہا یہاں پر ٹیکسٹائل لگی تھی اور اتنا روزگار آیا تھا کہ لوگ ملنا شارٹ ہو جاتے تھے. لیکن اس کے بعد ایسے ایک سلپ آیا، مشرف صاحب کے 10 سال جو ہے اس میں صرف ڈالر اکٹھے کیے گئے، لوگوں کو جناب جی جو ہے نا عجیب قسم کی وہ پالیسیاں بنائی گئی. ایک ہمارے پہ سب سے بڑا ہمارے اوپر جو داغ لگا ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے. یہاں پر ہمارے دہشت گردی کا ایک جن آ گیا جس کی وجہ سے باہر کا آتا ہوا ڈرتا ہے، یہ ایک جو انویسٹر ہے وہ آتا ہوا ڈر رہا ہے، اس سے ہماری جان چھوٹتی ہے. کیا جو ملکی تاجر ہیں وہ ان کو سکون ہے؟ وہ امن سکون میں ان کی جان کو تحفظ ہے؟ اس ٹائم تو سارے ہی پھنسے ہوئے، جتنے بے روزگاری ہوتی ہے اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ سیف نہیں ہوتا. بے روزگاری کے اندر سیکورٹی داروں کا کردار، جی، سیاستدانوں کا کردار، جی، حکومت کا کردار، پولیٹیشین کا کردار، اور جو ہمارے پالیسی میکر ان کا کردار، کوئی سمت ہے جس کی نظر آتی ہو جو بہتری کی طرف ہم گئے؟ بدقسمتی سے پاکستان میں آج تک کوئی پاکستان سے محبت کرنے والی گورنمنٹ نہیں آئی. بدقسمتی سے اس ملک کا کسی نے نہیں سوچا. بدقسمتی سے اس حکومت کرنے نہیں دی گئی. دونوں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن دونوں طرف سے اس ملک کا کسی نے نہیں سوچا. نہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے سوچا، نہ ہماری سیاستدانوں نے سوچا. ان دونوں کی وجہ سے اتنی بڑی پرابلم ہے. آج ملک ہمارا کرائسس کی، سری لنکا کی مثالیں ہماری طرف دینے شروع کر دیں. ہمارا ملک اس طرح کا نہیں تھا. ہمارا بابا قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ملک بنایا تھا اس ٹائم ہم الحمدللہ بہت زیادہ 70 کی دہائی تک ہم مقروض نہیں تھے. اس کے بعد ایسی ایک فضا چلی کہ پچھلے یہ عمران خان دور میں اتنے قرضے لیے، کہتے ہیں $16 بلین چھوڑ کے، اس ٹائم کوئی انسٹالمنٹ پے نہیں کی تھی. آپ کے ریزرو آپ کے پاس پڑے. جب ان کی باری آئی انہوں نے انسٹالمنٹ پے کی، سارے کے سارے ریزرو ایک دم سے نکل گئے. تو یہ ساری چیزیں نا دیکھنی پڑتی ہیں کہ یہ ایک پالیسی میک نہیں ہے. خدا اس ملک میں لوکل یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے پالیسی بنوائیں. یہاں بہت اچھے ماہر معاشیات ہیں، یہاں بہت اچھے لائرز ہیں، یہاں بہت اچھے ٹیکس پیئر ہیں. ان سے آپ پالیسی بنوائیں گے تو یہ ملک انشاءاللہ یہ ترقی کرے گا.
اور میں تو ایک اور بھی بات کرتا ہوں جی سوری کہ اس میں معاشی ایمرجنسی آج تک آپ دیکھیں کسی گورنمنٹ نے چارٹر ڈیموکریسی پہ کسی نے کی پالیسی بنائی ہے؟ آپ اس پہ تو آ جاتے ہیں، اکانومی پہ کوئی آپ بیٹھتے نہیں ہے سیاستدان. 8 ماہ میں جو تجربہ کار حکومت اٹھائی ہے، اکانومی پہ جتنی بھی 13 جماعتوں کا اتحاد تجربہ کار سارے تھے، تو 8 ماہ میں آپ کو لگتا ہے کوئی کسی کے اکانومی کی طرف دھیان ہے، معاشیت کی طرف کسی کا دھیان ہے، کاروبار کی طرف کسی کا دھیان ہے؟ سر یہ 13 جماعتیں نہیں، میں ان کو 14 جماعتیں بھی کہتا ہوں. پچھلے 4 سالوں میں بھی یہ کیا ہوا، چینی کا اسکینڈل، آٹے کا اسکینڈل، میڈیسن کا اسکینڈل، کرونا کا اسکینڈل، اور اس کے بعد اس طرح کی چیزیں اس دور میں بھی تھی، لیکن ان سے بھی وہ چیز نہیں ہوتی. اس ملک میں ٹوٹل کی ٹوٹل میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی سیاستدان فیل ہو چکے ہیں، خدا را چارٹر آف اکانومی پہ سب کو بیٹھنا چاہیے. سب سیاستدان یکجن ہو کے اس ملک کا سوچیں. اگر ملک ہے تو آپ کی سیاست ہے، ملک ہے تو آپ یہاں پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں، ملک ہے تو آپ یہاں پہ MNA بھی بن سکتے ہیں. پھر اگر آپ نے اس ملک کے ساتھ کچھ تھوڑی سی بھی رحم کرنا انصاف کرنے تو والے چارٹر آف اداروں اکانومی نے پہ بیٹھیں. انصاف کرنے والے اداروں نے، ہمارے سسٹم نے، عدالتی سسٹم نے کوئی ملک کی ہمارا ٹیکس نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ سر میرے سینئر بیٹھے ہوئے خواجہ صاحب ہے، اس کو بہتر جانتے ہیں، عدالتوں سے روز ان کا تعلق رہتا ہے. گزارش ہے کہ انصاف کرنے والے بھی پچھلا جو دوار گیا سپریم کورٹ کا، خدا را اس طرح کا نظام نہیں چاہیے. اچھا، دوسرا معاشی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ڈالر خرید رہے ہیں لوگ، جس طرح بینکوں سے پیسہ نکلوایا گیا جس تیزی سے دسمبر میں، آپ سمجھتے ہیں معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے؟ لگی ہوئی ہے سر. یہ آپ کہنے پہ آپ الفاظ کا جو ہے نا وہ گورکھ چند کر لیں ایک دوسرے ادھر، ادروائز یہ معاشی تو ایمرجنسی لگانی پڑے گی ان کو. اس ٹائم ملک آپ کا ڈیفالٹ کر چکا ہے. یہ صرف آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب اور دوسرے لوگ. آپ کے پاس $9 ہے، آپ کے پاس 9 امپورٹ ہو رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹ بھی ڈیلی بنیاد پہ آپ کی کم نیچے جا رہی ہے. تو آپ ٹیکس ریونیو آپ کہتے ہیں بڑھائیں گے، کس طرح ٹیکس ریونیو پہ؟ جب تک تاجری میں ایک انڈسٹری چلاتا ہوں یا میں ایک دکان چلاتا ہوں تو میرا کام نہیں چلے گا، میں ٹیکس کس طرح دوں گا؟ میں نیل کی فائل کروں گا. ان کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ نئے ٹیکس پہ ڈھونڈیں، پرانوں پہ بوجھ نہ ڈالیں. خدا را نیا اینٹین، ہر شٹر پہ اینٹین لگائیں، ہر دکان بعد میں کھلے شٹر اس کے چپسا ہو، اس کے اینٹین کے بغیر جو دکان کھلے اس کو سیل کریں. تو اس طریقے سے آپ کا لوکل، آپ جتنی یہ آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں اسمگلنگ ہو رہی ہے، وہ دکاندار $1 کا نہیں دے رہے ٹیکس، کوئی اس میں نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے کراچی دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں، پشاور دیکھ لیں، اسمگلنگ کے اچھے خاصا کام کر رہے ہیں، کیش پہ کر رہے ہیں. اور جو انڈسٹری چلا رہا ہے، جو سیل ٹیکس بھی دے رہا ہے، انکم ٹیکس بھی دے رہا، ہزاروں ویلتھ ٹیکس بھی دے رہا، اور کوئی پراپرٹی ٹیکس کے تو وہ بھی ٹیکسز دے رہے ہیں، اس بیچارے پہ آپ نے بوجھ ڈال دیا. تو خدا را اس ملک کے لیے کوئی تھوڑا سا بہتر سوچیں. رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سیاستدانوں کا کردار اور عدالتی نظام کا سسٹم کیٹ ہمارے سسٹم کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بالکل کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس پیئر کو عدالتوں کے چکر لگانا ہی نہ پڑے. پالیسی ایسی بنائی جائے کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، نہ کہ اس کو آگے مسائل پیدا کیے جائیں، اور اس کو اس حد تک جانے دیا ہی نہ جائے کہ جو کہ وہ انصاف اپنے لیے ڈھونڈتا پھرے. ہمیں یہ چاہیے، جس طرح خواجہ صاحب نے کہا، کہ ہماری جتنی بھی ہے وہ نئے ٹیکس فائلر کا ایک گروپ بنانا چاہیے، ان کو ڈھونڈنا چاہیے، نئے فائلر کو نیا ٹیکس پیئر میں لانا چاہیے. ہمارے تقریباً 70 سے 80 لاکھ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کم سے کم 1 کروڑ سے 2 کروڑ بندہ ہمارا یہاں کاروبار کر رہا ہوگا. آپ ایک عام چائنا چلے جائیں یا آپ یورپ کے کسی کنٹری میں چلے جائیں، وہاں پہ 55% ٹیکس دینا پڑتا ہے لوگوں کو، 55%. اور یہاں پر ہم 5-10% اور 15% بڑے دکاندار ہیں سر. دکاندار کے لاکھ علاوہ بڑے دکاندار میں 30,000 صرف گوشوار اپنے جمع کرواتے ہیں. یہی تو المیہ ہے. اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ مزید سختیاں کرنے کے بجائے ایک ونگ ایسا بنایا جائے، FBR کے انڈر ہی بنایا جائے، جو مارکیٹوں کا وزٹ کرے، جو انڈسٹری کا لوکل مینوفیکچرنگ کا وزٹ کرے، وہاں سے ان کو ٹیکس پیئر میں لے کے بنائیں، اور یہ اچھا ایک سائن ہوگا. اور دوسری بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس ملک میں جو لوکل انڈسٹریز سے اگر اس ملک کو ترقی کروانی ہے، سیاستدان کو چاہیے کہ مینوفیکچرر کو فیسیلیٹیٹ کرے، مینوفیکچرر کو، ایکسپورٹر کو فیسیلیٹیٹ کرے، نہ کہ نئی پابندیاں، نئے ٹیکسوں کے چکروں میں ان کو پھنسایا جائے. جب آپ کے ملک میں اس طرح اتنی چائنا کی بیس پہ چھوٹی چھوٹی یا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے تحت آپ جو ہے ادارے تو آپ بنا دیتے ہیں، اداروں میں اس سے کام نہیں آپ لوگ لیتے. چھوٹے SME سیکٹر کو آپ جب تک اسٹرانگ نہیں کریں گے تب تک یہ ملک ہمارا آگے نہیں جائے گا. آپ چھوٹے چھوٹے کارخانے جو لگ رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ ایکسپورٹ کی منڈیاں یا R&D ڈپارٹمنٹ نہیں ہے دنیا میں، ملک جو ہے R&D ڈپارٹمنٹ
ڈیولپمنٹ پہ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں, اور وہ منڈیاں تلاش کرتے ہیں ملکوں میں جا کے, وہاں پر اپنے مینوفیکچرر کو کہتے ہیں یہاں پر یہ چیز, یہاں پر کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے والا بندہ نہیں ہے. یہاں پر بہت زیادہ ہمارے ملک میں ہر طرح سے جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ سرمایہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر مینوفیکچرر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یا ہنرمند بھی بہت ہے, لیکن ان کو ایک راستہ نہیں ملتا. R&D ڈپارٹ شعبہ نہیں ہے ہمارا. تو جب تک ہم اپنے R&D کو مضبوط نہیں کریں گے, نئے ٹیکس پیئر نہیں نیٹ کے اندر لے کے آئیں گے, آپ پالیسی کا ایک تسلسل نہیں رکھیں گے, آپ معاشی طور پہ ایک گورنمنٹ کو استحکام نہیں دیں گے, آپ کی جب تک سیاسی گورنمنٹ میں جب تک عدم استحکام رہے گا تب تک ہمارا ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. میری خدا را ان سب اداروں سے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی, سیاسی اداروں سے بھی, اور جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے چارٹر آف اکانومی پہ اکٹھے مساق کے معیشت پر معیشت پر آپ ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پہ آپ سب بیٹھے, ایک پالیسی بنائے, اس کو 10 سال تک جو بھی گورنمنٹ آئے, 3 سال بعد آئے, 5 سال بعد, اس کو تسلسل رکھیں. اس کے بعد آپ رزلٹ دیکھ لیں 10 سال کے, یہ ملک الحمدللہ انڈیا اور چائنا سے آگے جانے کی پوزیشن میں ہوگا انشاءاللہ.